آخری زمانے میں ماں باپ کی کوئی اطاعت ہی نہیں. ماں باپ آئیں گے، اولاد ماں باپ کو جواب دے گی، اولاد ماں باپ کو برڈن فیل کرے گی، بوجھ سمجھے گی. لفظ بوجھ ہے، بوجھ سمجھے گی. آج بوجھ نہیں سمجھ رہے کوئی. کب تک؟ کیوں؟ کسی کے پریشر میں آ کے محبتیں ساری ختم ہو گئی. اس کے بعد آخری زمانے میں رزق کی تنگی ہو جائے گی. لوگ جن کے پاس رزق ہے وہ ذخیرہ کریں گے، اور یتیم، بیوہ، غریب، مسکین اس کا کوئی خیال نہیں کرے گا. لوگوں کو حیرت ہوئی اس وقت، لوگوں کو وہ ماحول نہیں تھا اس زمانے میں. لوگوں کو کہ لوگ ذخیرہ کریں گے، حکومتیں کرتی ہیں ذخیرہ نے سٹاک کریں گے. ہم کو ہمارے پاس ایک سال مثال دے رہا ہمارے پاس ایک سال کا سٹاک ہے پورا. اتنا پیسہ ہے کہ ایک سال چلے. ہماری بھوک ایک روٹی کی. کیا ہم نے اپنے رزق میں سے ہر مہینے کسی یتیم کا خیال رکھا ہے؟ کہا کہ آخری زمانے میں یتیم، بیوائیں کا کوئی، غریب کا کوئی خیال نہیں رکھے گا. ایک روٹی کے خاطر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ یہ بھی روایت، عجیب روایت ہے کہ ایک روٹی کے خاطر باپ اپنی بیٹی کو بیچ دے گا. اتنی بھوک تیزی سے بڑھ جائے گی. آج نہیں ہو رہا. کتنے لوگ ہیں کہ بھوک سے مارے، لیکن ان کے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں. یہ وہی زمانہ ہے دوستو، یہ زمانہ وہی آ گیا کہ ہم ہر مہینے کتنے یتیم کا خیال رکھتے ہیں، کتنے یتیم تک ہم رزق پہنچاتے ہیں. میں یہ نہیں بول رہا کہ لیٹرلی آپ لے جا کے رزق پہنچا دو، پیسے سے مدد کر سکتے کسی غریب کا. کہا کہ سنیں گے کہ یہ بیوہ ہو گئے مثال کے طور پہ، یہ یتیم بچے ہو گئے، ہم کو کوئی فکر ہی نہیں. آخری زمانے میں شیعت اس سٹیج پہ آ جائے گی. ہر آدمی کو فکر اپنی ہوگی، نہ اسلام کی فکر ہوگی، نہ ارشادات معصومین کی فکر ہوگی، نہ کسی غریب کی فکر ہوگی، نہ کسی یتیم کی فکر ہوگی. ہم کتنے آرام کے ساتھ اپنے گھروں میں سوتے، کتنے آرام کے ساتھ نرم بستروں پہ ہمارا سر رہتا، لیکن کتنے ایسے یتیم ہیں، کتنی ایسی بیوائیں، کتنے ایسے مسکین کہ جو سونے کو، سردی کا زمانہ، سونے کو بستر نہیں ہے. بھوک ہے، کوئی بھوک کو ختم کرنے والا نہیں ہے. ایک روٹی کے لیے دوستو، یہ عجیب روایت ہے نا، آپ نے سنی، ایک روٹی کے لیے باپ اپنے بیٹے کو بیچ دے گا. اور گناہ کثرت سے کریں گے، اس کے بعد فکر ہی نہیں ہوگی کہ یہ گناہگار. گناہ ہوگا. راوی نے کہا کہ مولا کیسے اتنی کثرت سے گناہ ہوں گے؟ کہا لوگوں کو فکر ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے پیٹوں میں حرام رہے گا. جب راوی نے پوچھا کہ مولا اتنی کثرت سے گناہ کیسے ہوں گے، تو کہا کہ ان کے پیٹ میں حرام ہوگا. جب حرام ہوگا تو ان کو احساس ان کا ختم ہو جائے گا. آپ انصاف سے بولیے کہ کتنے ایسے مومنین اور مومنات ہیں، کتنے ایسے لوگ کہ جو پابندی کے ساتھ حق مظلوم بھی زیادہ دیتے ہیں. میں خبز پہ نہیں بول رہا، میں نے بولا ہے، میں آپ کو صرف بتا رہا. حرام اسی وقت ہوتا تمہارا رزق جب بیوی کا حق ادا نہیں کرتے. تو میری خواہش کہ خود بھی بچو حرام سے، اپنی اولاد کو بھی حرام سے بچاؤ. اسی لیے کہا کہ وہ روایت جو ہے، حرام کھائیں گے تو جب حرام کریں گے تو لوگ سارے کے سارے یہی کرنے لگیں گے، حرام کھاتے. تو اس سے احساس گناہ ختم ہو جائے گا. معاشرے میں گناہ ہی نہیں سمجھا جائے گا. جیسا میوزک ہے، میوزک معاشرے میں گناہ نہیں سمجھا جاتا. I'm very open. آخری زمانے کی علامات میں یہ اتنی واضح علامت ہے کہ جب تم دیکھو کہ آخری زمانے میں گناہ نہیں سمجھا جائے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جائے گا، تو سمجھنا میرے بیٹے کے ظہور کا وقت قریب ہے. اور اس کے بعد یہ مثالیں دی گئیں کہ کثرت سے لوگوں کو یقین نہیں آنا تھا کہ اتنی کثرت سے میوزک کیسے سنی جائے. اور آج آپ دیکھو کثرت سے. اور یہ وہ گناہ کہ یہ گناہ کرنے کے بعد کوئی برا نہیں سمجھتا. اب دوسری چیز میں بولتا، میں نے لاسٹ ویک کے مجلس کا ایک جملہ صرف کوٹ کرا. میں لاسٹ ویک کا کوئی اس کا ریپیٹ نہیں کر رہا. میں آپ کو یہ بتا رہا کہ بے حجاب کہا گیا کہ سارے کے سارے بے حجاب ہو جائیں گے سوائے چند کے. جو حجاب والی عورتیں وہ گھروں میں چلی جائیں گی. حجاب کرو گی تو واجبات، جملہ یہ ہے کہ واجبات کرو گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے. عجیب جملہ ہے، عجیب. 1400 سال پہلے میرے مولا نے کہا ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ جب کوئی واجبات پہ عمل کرے گا، جو نیکی کی بات کرے گا، اس کا معاشرے میں عزت ہی ختم ہو جائے گی، اس کی کوئی بات سنے گا ہی نہیں. آج ہم کتنی مجلسیں سنتے ہیں جو ہمارے بالمعروف پہ. ہم کو وہ چیز چاہیے جو ہم کو جنت کی طرف لے کر جائے. جنت صرف بولنے سے نہیں ملتی، عمل کرنے سے جنت ملتی. میں عمل ہی نہ کروں، میں واجبات کو چھوڑ دوں اور بولوں میں تو اب کر رہا نہیں ہے. واجبات کے ساتھ محبت اہل بیت ہے تو تمہارے لیے نجات ہے.
تمہارے لیے نجات ہے. اس لیے کہ آج آپ دیکھو کہ اگر کوئی بے حجاب عورت ہے, مثال دے رہا بے حجاب کی, کوئی بے حجاب ہے, کوئی حجاب کرتی نہیں, اور وہ جب پارٹیز میں آتی ہیں, جب لوگوں کے پاس, ہمارے رشتہ دار ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کو بولتے ہیں, اتنا کریج ہے ہمارے پاس کہ پلیز کین یو ڈو حجاب, ہم یہ بول سکتے ہیں. لوگوں میں ہمت نہیں یہ بولنے کی کسی کو. آپ انصاف سے بولو, انصاف سے بولو کہ گناہ کثرت سے ہوگا, لیکن پلیز میرے جملے غور سے سنو, گناہ کثرت سے ہوگا لیکن کوئی بھی کسی میں بھی ہمت نہیں ہوگی یہ بولنے کی کہ آپ یہ گناہ کیوں کر رہے ہیں, وائی آر یو ڈوئنگ دس, تم بے حجاب کیوں پھر رہے, کوئی نہیں بولے, ہمت ہی نہیں ہوگی بولنے کی. کیوں؟ پیٹوں میں حرام ہے, اس لیے نہیں بولیں گے کہ ہم کو کیا کرنا. اب سنو, اس لیے نہیں بولیں گے کہ ہم کیوں ان سے تعلقات خراب کریں, یہ نہیں کرتے, نہیں کرے. ہر میرا ایک جملہ غور سے سنو, میں یہ نہیں بول رہا کہ پکڑ کے آپ ان کے اوپر سر پہ حجاب ڈال دو, اسلام یہ نہیں بول رہا آپ کو. ہمارے بالمعروف تو کر سکتے نا, ہمارے کربلا کا بیس, کربلا کا بیس, اپنے آپ کو ہم آزادار بولتے. تو مقصد ہے کربلا کیا ہے؟ مولا حسین کا مقصد کے لیے چھڑے امام نے زیارت وارثہ میں مقصد کربلا کو پہنچایا کہ میرے جد کا مقصد کیا تھا, کربلا میں کیوں جمع ہوئے تھے, کربلا کا اتنا بڑا معرکہ, اتنی مصیبت والا معرکہ یہ کیوں ہوا تھا, اس کا بیس کیا تھا. چھڑے امام نے زیارت میں کہا کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. آپ انصاف سے بولو. کبھی ہم بیٹھ کے کسی سے پوچھتے ہیں کہ بابا, چھوٹوں سے, میں بڑوں سے نہیں بول رہا, کوئی آپ بیٹھے ہیں محفل میں, کبھی کسی لڑکے سے یا لڑکیوں سے, بڑی عورتیں لڑکیوں سے یا لڑکے بڑے بزرگ, کبھی جب بیٹھے ہیں فیملی میں, فیملی کی بات کر رہا میں, غیر کی بات نہیں کر رہا, کبھی تمہارے پاس کوئی آیا ملنے, کوئی چھوٹا آیا, لڑکا آیا, تو تم پوچھتے ہو کہ بھائی تم نماز پڑھتے ہو, یہ وقت آ گیا. کبھی میں پوچھتا ہوں, کبھی ہم نے امر بالمعروف کیا 24 میرے جملہ کون سے 24 گھنٹے میں اگر تم نے ایک دفعہ بھی امر بالمعروف نہیں کیا تو دن تم نے کربلا کے پیغام کو کیا پہنچایا. امر بالمعروف کیا ہے؟ اچھے کام کی دعوت دینا, اچھے کام کا ایڈوائز کرنا. میں ساری عورتوں کو بول رہا, میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ مارکیٹ میں چلے جاؤ, میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ سپر مارکیٹ میں چلے جاؤ, میں یہ نہیں بول رہا کہ بازار میں جاؤ, میں یہ بول رہا کہ گھر سے شروع کرو, گھر سے شروع کرو. اپنے بچوں کو امر بالمعروف بتاؤ. کیا روزانہ ہم ایک جملہ, کوئی ایک نیکی کی طرف اپنے بچے کو راغب کرتے؟ جو لوگ کرتے وہ کرتے, میں نے یہ نہیں بول رہا کہ 100% نہیں کرتے, لیکن آخری زمانے میں کثرت ہو جائے گی. میں کثرت کی بات کر رہا ہوں, میرا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نہیں بتاتا, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. ایسی مائیں ہیں جو بچوں کو لے کے بیٹھتی ہیں, ایسی مائیں ہیں جو امر بالمعروف کرتی ہے, ایسی مائیں ہیں جو نہیں عن المنکر کرتی ہے. لیکن کیا امر بالمعروف معاشرے میں رائج ہے؟ یہ ایک ایسا واجب ہے, ایسا مظلوم واجب ہے یہ کہ کوئی نہیں کرتا, بولتے ہی نہیں, بولنا ہی نہیں ہم کو. کیوں؟ یہ اس کا ریزننگ یہ دی گئی کہ ہم کیوں تعلقات خراب کریں, ہم کیوں بولے. وائی شوڈ آئی سے, واٹ یو مین وائی شوڈ آئی سے؟ ہر آدمی کے اوپر لازم ہے, ہر آدمی کے اوپر لازم ہے. اگر تم یہ سوچ میں بیٹھ گئے کہ وائی شوڈ آئی سے, تم کو بھی کسی نے بولا ہے کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اس عمل سے مولا حسین تم سے راضی ہو جائے, زمانے کا امام تم سے راضی ہو جائے. ہم کو ضرورت کیا ہے؟ ہم اس غفلت میں گزار رہے زندگی. ہر گھر میں مسئلہ ہے. پھر کہا کہ گناہ کرنے والا عزت دار بن جائے گا, جو نیکی کرے گا اس کی عزت ختم کر دیں گے. گناہ کی لسٹ بتاؤں کہ جس سے عزت لوگ کرتے, گناہ کرنے کے بعد بھی کوئی کسی کو ٹوکتا نہیں ہے. حجاب, کوئی حجاب نہیں کرے تو کوئی نہیں روکتا. کوئی میوزک سنتا ہے, کوئی نہیں روکتا. بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں, ایک دوسرے کی باتیں کرتے ہیں. مجھ سے کہا کہ مولانا اگر ہم بات نہیں کریں تو پھر کریں کیا؟ واٹ یو مین کریں گے؟ ہم محفل میں, پارٹیز میں, مجلسوں میں, جشن میں, شادیوں میں جب بیٹھتے ہیں, ہم ایک اس کی بات نہیں کرتے. افسوس سے بول رہا, ایون آپ کو کسی نے انوائٹ کیا ڈنر کے اوپر, لنچ کے اوپر, پوری ہماری فیملی گئی, بیٹھے ان کے گھر میں کھانا کھایا. کھانا کھا کے جب ہم واپس ہوتے ہیں, راستے میں گاڑی میں بات کیا ہوتی ہے ہماری؟ وہ کری اچھی تھی, وہ خراب تھی, اس نے ایسا کہا, اس نے یہ کہا, اس نے ایسی بات کی, اس نے ایسی بات. نہیں ہوتا یہ. افسوس ویری. تم کو اس عورت نے کھانے پہ بلائی, she has invited you for dinner,
3 گھنٹے 4 گھنٹے اس نے اسپیئر کیے تمہارے لیے, اتنے لوگوں کا کھانا بنایا. She cooked food for all of you. اور تم آ کے یہ نہیں بول رہے کہ بولے وہ کری ایسی تھی, وہ اس میں نمک کم تھا, مرچی کم تھی, اس نے یہ کیا. سارا کھانا تمہارا حرام ہو گیا. اگر تم نے بیٹھ کے غیبتیں کی, جو جانے کا ثواب ہے ایک مومن کے گھر پہ, ہم اس کے تھینکفل نہیں ہیں. ہم نے نکلتے ہوئے اس سے کہا کہ بھائی تھینک یو. یہ روایت کا جملہ ہے کہ شکر ختم ہو جائے گا, شکر ختم ہو جائے گا. تھینک یو بولنا کا مثال دے رہا, تھینک یو کا ختم ہو جائے گا. جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا شکر کیا ادا کرے گا, وہ اپنے امام کا شکر کیا ادا کرے گا. ظاہری طور پہ لباس اسلام کا ہے, ظاہری طور پہ ڈریس جو ہے وہ امام کا چاہنے والوں کا ہے, لیکن ساری یہ چیزیں وہ چیزیں کہ جو تمہارے اعمال کو ختم. اس لیے کہ شیطان کو پتا ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے, اور وہ اپنی فوج کو تیار کرنے کے لیے ہر وہ گناہ تم سے کروائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ ہم کو معاف کرے, اللہ ہم کو معاف کرے. ہر وہ گناہ کروائے گا کہ جس سے اس کی آرمی بڑھتی جائے. اس لیے کہ اس نے چیلنج کیا ہے اللہ سے کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کے گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو. اور اللہ نے کہا کہ جو میرا ہوگا, جو میرا ہوگا. اللہ اکبر, کتنی محبت سے بولا اللہ نے, کتنے کریم, میرے کریم نے کتنی محبت سے بولا کہ جو میرا بندہ ہوگا تو اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. اور شیطان آج پوری فوج کے, اس کو پتا ہے کہ یہ بالکل آخری زمانہ آ گیا. اب میرا بھی جو وقت معلوم تک کا جو ٹائم ملا تھا, اپروکسیمیٹلی 18,000 ایئرس کے اوپر ہوگی, یہ جو وقت ملا تھا یہ سب ختم ہو رہا, اینڈ ہو رہا میرا. اب میرے جہنم میں جانا ہے تو he is trying his best کہ ہر وہ گناہ انسان سے کروا دے کہ جو جہنم کی طرف لے کر جائے. اور کیا دوستو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتۃ الجاہلیہ. آپ انصاف سے بولو, کبھی میری یہ فکر ہو رہی کہ میں اپنی امام سے اپنی معرفت کو اضافہ کروں؟ کبھی میں یہ فکر کر رہا, کبھی مجھے پنچ ہو رہا, مجھے ڈر لگ رہا, اور اگر میرے امام سے میری معرفت نہیں ہوگی تو میری موت تو ابو جہل کی موت ہوگی. کبھی میں یہ سوچ رہا؟ آپ انصاف سے بولو میری بات. کبھی میں یہ سوچ رہا؟ ہم کو یہ حدیث یاد ہی نہیں رہتی, ہم کو یہ سیئنگ آف پروفٹ یاد ہی نہیں رہتی. اور یہ سیئنگ آف پروفٹ صرف شیعہ کے پاس نہیں, تمام مسلمانوں کی کتابوں میں. اللہ کا رسول اس دور سے آج تک بول رہا کہ جو اپنے امام زمانہ کی معرفت کو حاصل نہیں کرتا وہ جہالت ابو جہل اور ابو لہب کی موت مرے گا. اگر موت اللہ معاف کرے, اللہ خاتمہ ایمان پہ, اللہ خاتمہ ایمان پہ. اس کے لیے دعائے عدیلہ پڑھو, میں بہت بولتا ہوں دعائے عدیلہ کے لیے. اگر ابو جہل کے اوپر موت ہو جائے تو what are you going to do؟ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ جہالت کی موت. اور کوئی اور نہیں بول رہا ہے, سرکار کے جملے, سرکار کے دہن مبارک کے جملے. تو آپ انصاف سے بولو, کیا ہم کو یہ فکر ہو رہی کہ یار مجھے امام کی کچھ تو معرفت حاصل کرو؟ کبھی آپ کو کوئی مومن ملا؟ کبھی کوئی آپ کو مومنہ ملی؟ پارٹیز میں, مجلسوں میں, زیارات میں, ہر جگہ کبھی کوئی ملا اور مل کے بولے یار جسٹ لیٹ می نو, تم کو امام کے بارے میں کتنا معلوم ہے, کچھ بتاؤ مجھے؟ کبھی میں بولتا ہوں ہم خود بڑے, سب سے بڑے شیعہ بنے ہوئے بیٹھے ہوئے, ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں کیا ہے, می آئی ایم دا پرفیکٹ پرسن. آئی ایم سو سوری, آج کا لیکچر بہت بلنٹلی میں پڑھ رہا, اس لیے کہ بالکل میں بھی آخری سٹیجز میں ہوں, پھر ظہور کی طرف چلا جاؤں گا انشاءاللہ. یو ٹیل می, کبھی میں نے کسی پارٹی میں, کسی محفل میں, کسی مومن سے, ارے کوئی مولانا آتے ان سے بھی ہم بات نہیں کرتے. مجھے بہت کم ایسے موقع ملے کہ جہاں پر مجھے یہ بولا گیا کہ مولانا پلیز ول ٹاک اباؤٹ امام. ایسا نہیں کہ نہیں ہوا, بٹ ویری ریئر. ادروائز ہماری محفلوں کی ڈسکشن کیا ہے, ہماری محفلوں کی بیٹھ کے ہم بات کیا کرتے ہیں. کتنا اچھا, پلیز غور سے سننا, یہ کتنا اچھا موقع ہر شیعہ کو مل رہا ہے کہ اگر میں 4 آدمی میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے نہیں معلوم یہ کتنا بڑا عالم ہے, یہ کتنا بڑا عالم ہے, یہ کتنا. سیم چیز عورتوں کے لیے بھی, لڑکیاں بیٹھی ہوئی 4 سیم ایج کے, ہو سکتا ہے اس کی کوئی ہڈن عبادت ہو سکتا ہے اس کی کوئی پوشیدہ عبادت ہو جو وہ کر رہی ہے یا یہ کر رہا ہے. تم اگر ڈسکس کرو گے تو تم کو وہ عبادت معلوم ہو جائے گی, تم اس سے بات کرو گے تو اس کے بارے میں معلوم ہوگا.
تو ہو سکتا ہے تم بھی وہ عبادت کرنے لگو. جب تم بیٹھ کے کسی سے بات کرو گے تو ہو سکتا ہے اس نے کوئی نیا واقعہ امام کا پڑھا ہے تو وہ تم سے شیئر کرے گا. جب ہم کو ہمارا کلچر ہی نہیں رہا اب یہ پہلے، اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا، یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا، یہ اللہ کے رسول بول رہے کہ جب ایک مومن یا ایک مومنہ، ایک لڑکا یا ایک لڑکی جب بھی اب بیٹھے میرے بھائی علی کا ذکر کرو. ہم کبھی کرتے ہیں؟ مولا علی کا ذکر زمانے کا امام کا ذکر ہے، آج اس دور کے علی کا ذکر کریں گے آپ کبھی کرتے ہیں؟ ہم کبھی کرتے ہیں؟ کتنی یہ سائنس آف ری اپیرنس ہمارے سامنے آ رہی، کتنی سائنس کمپلیٹ ہوتی جا رہی. زمانہ آئے گا کہ لوگ کبھی بات ہی نہیں کریں گے. وہ زمانہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے کبھی نیکی کی بات ہی نہیں کریں گے. ضرورت ہی نہیں. ہر آدمی اپنے آپ کو نیک سمجھے گا، پرفیکٹ سمجھے گا، پائے سمجھے گا. جو اصل نیک ہوں گے وہ لوگ گھروں میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ ان کی معاشرے میں عزت ہی نہیں ہوگی. عورتیں حکم کریں گے، عورتیں حکمران ہو جائیں گی. آج نہیں ہوگی. یہ حکمران عورتیں جو ہوں گی یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ملک کی حکومت عورت چلا رہی، گھر کے اندر بھی ہے. مرد کا نہیں چلے گا، عورت کا چلے گا. اس کو کوئی بری بات میں مت لیں، آپ بری بات میں مت لیں. میں آپ کو ایک میسج دے رہا کہ ہر کبھی اس لیے کہ مرد کماتا ہی نہیں ہے، عورت کما رہی. مثال دے رہا ہوں، جاب کر رہی ہے. کتنے ایسے واقعات میں بتاؤں، مرد بیبی سٹنگ کر رہے گھر میں، عورتیں جا کے کما رہی. اگر وہ عورت حجاب نہیں کرتی، مثال دے رہا، وہ عورت موویز دیکھتی ہے، وہ عورت گھر میں ہی بیٹھ کے سانگ سنتی ہے، تو مرد بول سکتا کہ بابا واٹ آر یو ڈوئنگ، گھر کا ماحول کیا؟ یہ بول سکتا وہ کہ تم حجاب کرو؟ نہیں بول سکتا. اس طرح حکمران ہو جائیں گی عورتیں. ملک کی حکمران الگ ہے، وہ الگ ہے، اس کی بات نہیں کر رہا میں. عورتیں حکم کرنے لگیں گی، مرد عورتوں کی حکومت میں آ جائیں گی. یہ ہے حکومت. گھر کے اندر 2 بچے، شوہر ہے، بیوی ہے. بیوی کما رہی، شوہر نہیں کما رہا. وہ بیٹھ کے، میں بتاؤں آپ کو، میں ممبر سے تو نہیں بول سکتا کہ بیٹھ کے بیبی سٹنگ کروں. میں تو الحمدللہ پوری دنیا دیکھتا ہوں نا. ہر شہر کی بات کر سکتا ہوں، ہر شہر کی بات کر سکتا. ہر شہر میں واقعات جو میرے ساتھ ہوئے، لڑکا مرد بیٹھ کے صبح سے شام تک بیبی سٹنگ کر رہا اور بیوی جاری. میں یہ نہیں بول رہا کہ خدا نہ خاصا بیوی غلط کام کری، نو پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. لیکن اگر وہ بیوی اسلام پہ عمل نہیں کر رہی تو تم بول سکتے؟ محبت سے بھی نہیں بول سکتے. یہ وقت آ جائے گا. عورتوں کی کمائی مرد کھائیں گے. یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں ہیں، یہ حیات القلوب میں سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں آپ کو ملے گا. مرد عورتوں کی کمائی کھائیں گے. آج آرام سے کریں. ہر وہ کام جس کو اسلام نے حرام کیا وہ حلال ہو جائے گا، اور جو کام حلال کیا وہ حرام ہو جائے گا. کریں گے نہیں لوگ، جو کام ہی نہیں کریں گے. اور جو حرام ہے اس کو حرام نہیں سمجھا جائے گا. آپ انصاف سے بولا آج حرام کو حرام سمجھا جا رہا. کہتے ہیں جیسا دیش ویسا بیس. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں یہاں پہ، ہاں مولا کو نہیں معلوم تھا کہ ایک ایسا دیش بھی آنے والا ہے. شادیاں ہماری، انصاف سے بولو دوستو، سائنس آف ری اپیرنس میں ایک محفلوں کو اللہ کا رسول بول رہا کہ ذکر علی سے زینت دو. حرام کھلا کیا جائے گا، لیکن کوئی ٹوکے گا نہیں، بولے گا نہیں. جب تمہارے پاس کوئی ویڈنگ کارڈ آتا ہے کوئی بڑے آدمی کا، میں نام تو کسی کا نہیں لے رہا، میں ہر شہر کی بات کر سکتا، آتا ہے، پیسے والا ہے، خاندان کا بڑا ہے، اینڈ یو نو ویری ویل کہ ان کے پاس شادی میں جانا تو وہ اوپن ہے، مکس ہے. ٹھیک ہے، ان کی ذاتیات ہے، میں کسی کو کچھ نہیں، نام تو نہیں لے رہا، میں جنرل بات کر رہا. ان کے پاس جو رسومات ہے اس میں میں جاؤں گی اور وہاں پہ یہ حرام ہونے والا ہے. اچھے لوگ، یار میں کیا بولوں، میرے ذہن میں اتنے واقعات ہیں. دیندار لوگ، نمازی لوگ، مجلسیں کروانے والے، کسی میں ہمت ہے اتنا 1% بول رہا کہ بولے کہ سوری سر آئی کانٹ کم، میں آپ کو صبح آ کے مبارکباد دے کے چلا جاؤں گا، اس لیے کہ آپ کے پاس جو پارٹی ہے وہ مکس ہے، آپ میرے رشتہ دار ہیں، میرا حق ہے آپ کے پاس آنا، آپ کو مبارکباد دینا. میں کپل کو دعا دے کے، لڑکی کو دعا دے کے چلا جاؤں گا. I'll come in the morning to your house، میں مبارکباد دوں گا، چلا جاؤں گا. آپ بولیں، آپ انصاف سے بولیں.
کسی میں ہمت ہے بولنے کی؟ میں ان کو بولوں گا، ہو سکتا ہے ان کا دنیا میں بعد میں یہ ناراض ہو جائیں، یہ ناراض ہو جائیں، اگر میں ایسا بولوں گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے. I can't afford. اگر یہ ناراض، اللہ ناراض ہوتا ہے، مولا ناراض ہوتے ہیں، doesn't matter، لیکن یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ تو فکر ہے آخری زمانے کی، اور ایگزیکٹلی یہی ہوگا کہ تم کسی کو ناراض نہیں کریں گے. اللہ ناراض، معاذ اللہ، معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اللہ ناراض ہوتا ہے، معصوم ناراض ہوتے تو فکر نہیں. اگر یہ دنیا والے ناراض ہو جائیں گے، اسی لیے لوگ خاموش بیٹھ جائیں گے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ یہ حقیقت نہیں، یہ ریالٹی نہیں ہے، یہ ایک ایسی ریالٹی ہے، یہ ایسے فیکٹس ہیں جو میں آپ کے ذہنوں میں لے کے آ رہا کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے. اینڈ اٹس اے فیکٹ. گھر ہمارے، آپ انصاف سے بولو، ہماری شادیوں میں اور غیروں کی شادیوں میں کوئی فرق ہے؟ میں کسی فنکشن کو منع نہیں کر رہا، پلیز. اسلام بولتا ٹوٹل انجوائے کرو میرجز کو. شادی کا فنکشن رکھا اس لیے گیا خوشی کا. جب جناب حوا اور جناب آدم کا نکاح ہوا عرش الہی پر، جب جناب آدم کی خلقت کے بعد کئی دنوں کے بعد جناب حوا کی خلقت ہوئی، جب وہ پیدا ہوئی، ان کو اللہ نے پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد باقاعدہ نکاح ہوا دونوں کا. اللہ نے صیغہ پڑھا، جتنے فرشتے تھے انہوں نے جناب آدم کو دولہا بنایا، جتنی حوریں تھیں انہوں نے جناب حوا کو دلہن بنایا، اور ہیرے جواہرات پرلز یہ ساری موتیاں ایسا اچھال رہے تھے خوشی کے مارے. پورا عرش کو سجایا گیا تھا. تو اللہ نے اس کے بعد دونوں کا نکاح کے بعد کہا تھا کہ اے آدم، اب تمہاری اولاد میں یہ جو سرمنی ہے یہ خوشی کی سرمنی ہو جائے گی، یہ خوشی کی محفل ہے تمہاری. تو خوشی کی محفل بالکل اسلام اجازت دے رہا، کوئی غلط نہیں سمجھا کہ میں 100 سال 200 سال پرانی بات کر رہا. نو، یو کین ڈو اٹ ہیئر. آج گناہ کھلم کھلا کیا جائے گا، اور احساس سے گناہ، وہ فیلنگز پیدا نہیں ہوں گی.